اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور طریقت و عقیدت کے نام سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہم جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو اہل اللہ کے اعراض کے مواقع ہوتے ہیں، جس میں ہم ان کی سیرت اور تعلیمات اور ان کی سوانح اور کشف و کرامات کے حوالے سے علماء حضرات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور قوال حضرات، عالمی شہرت یافتہ قوال حضرات جو ہے وہ کلام پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عرس منانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کو یہ امتیاز حاصل ہے، اور یہ بلکہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ والوں نے یہاں توحید کے چراغ روشن کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کی، اور یہ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور نہ جانے کتنے ہی اللہ والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس خطے میں توحید کے چراغ روشن کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا، اور آج بر صغیر کا چپا چپا جو ہے مسلمانوں سے الحمدللہ بھرا ہوا نظر آتا ہے، اور کثیر تعداد میں مسلمان نظر آتے ہیں۔ اور 20ویں صدی کی طرف اگر ہم نظر ڈالیں تو 20ویں صدی میں بر صغیر پاک و ہند کو ایسے اللہ والے نصیب ہوئے کہ جنہوں نے اپنی خدمات کے ذریعے کئی لوگوں تک توحید کے چراغ پہنچائے۔ میری مراد حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اگر ہم حوالہ لیں تو بہت ہی اہم نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ لیں، یا ہم حوالہ لیں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے 20ویں صدی میں بطور خاص بہت ہی اہم کردار ادا کیا لوگوں کو اپنے قریب لانے کے لیے، لوگوں تک اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے۔ آج حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ان کی شخصیت کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جذب و کیف انہیں عطا فرمایا تھا، جس کیفیت سے اللہ نے متصف فرمایا تھا، اسی کیفیت کے حوالے سے آپ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کی یہ وہ فیوز و برکات آپ کی زندگی میں بھی نظر آئے، اور پھر آپ کے چاہنے والے ماننے والے آج بھی آپ کے سلسلہ طریقت کے حوالے سے ان فیوز و برکات کو محسوس کرتے ہیں کہ جو فیوز و برکات آپ کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ آج انشاءاللہ حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا صاحب عرس کے حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں چند کلمات اگر آپ کے مجھے مل جائیں تو پھر میں انشاءاللہ اس پروگرام کو مزید بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج عرس مبارک کا موقع ہے۔ حضرت بابا سید تاج الدین ناگپوری الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ماشاءاللہ، اور ایک اعتبار سے عبداللہ شاہ قادری نوشاہی علیہ رحمہ کے اعتبار سے ان کی نسبت سے قادری بھی ہے، تو آج ان کا عرس ہے، اور عرس منانے کے لیے یہ بزم منعقد ہے، تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ کہتے ہیں کہ ذکر الصالحین کفارۃ للذنوب، کہ اچھوں کا جب ذکر کیا جائے تو یہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ واہ! اچھا، بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو آباء و اجداد ہیں یہ عرب سے آئے، پہلے مدراس آئے، اور پھر آپ کے دادا خواجہ حیدر شاہ صاحب علیہ رحمہ ناگپور، جس کا پرانا نام کاموٹی ہے، وہاں تشریف لائے، اور یہیں پر آپ کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی، اور پیدائش کا جو تاریخ ہے اس کی کہا جاتا ہے کہ 27 جنوری جو عیسوی سال تھا 1861، اور ہجری کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ 15 رجب المرجب اور 1277 سن ہجری یہ آپ کی پیدائش کی تاریخ اور سن ہے، اور 22 محرم الحرام کو عام طور پر آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ 1 سال کے ہیں تو والد محترم خواجہ بدر الدین علیہ رحمہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ بالکل۔ اچھا، جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، اکثر کی سوانح حیات آپ پڑھیں
تو سیرت نگار یہی لکھتے ہیں کہ بچپن ہی سے والد کا سایہ عاطفت سر سے اٹھ جاتا ہے. 9 سال کے ہیں تو آپ کی جو والدہ محترمہ ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سایہ اٹھ گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ نیک بندہ ہے جس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزری. قرآن فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑھ کر بتوں سے محبت کرتے ہیں، اور ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں. اور آپ کی پوری حیات طیبہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزری. دیکھیں یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں امام اسلام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود ہیں، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود ہیں، یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سب مجدد ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بابا سید تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، یہ باقاعدہ آپ نے علم بھی حاصل کیا. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ نے اردو، فارسی، انگریزی کی تعلیم حاصل کی، عربی میں مہارت حاصل کی، لیکن ایک عالم جذب طاری رہا کرتا تھا. اسی لیے اس صف میں ان کا نام نہ آیا. عالم جذب میں اس طریقے سے کہ کہتے ہیں نا کہ تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا تجھ میں ہی گم ہونا، تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا تجھ میں ہی گم رہنا. فرمایا کہ حقیقت، معرفت، طریقت اسی کو کہتے ہیں. کیا کہنا؟ تو آپ کی پوری زندگی اسی طرح تھی کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کتنا عرصہ میں آخر میں یہ کروں گا، کتنا عرصہ آپ پڑھائی کے بعد روپوش بھی رہے، جنگلات میں ریاضتیں کرتے رہے، اور کتنا عرصہ آپ اس طرح عالم جذب میں تھے کہ آپ کو پاگل خانے میں داخل کروایا گیا. اور سوانے نگار لکھتے ہیں سیرت نگار کہ وہاں پر بھی آپ نے اپنا فیض جاری فرمایا، یہاں تک کہ انہیں پھر وہاں سے رہا کرنا پڑا. تو پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو پانے میں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پانے میں گزری.